بیرسٹر صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا، یہ ابھی جس طرح نصرت صاحب بھی فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا وہ جو انہوں نے تجزیہ کیا اس کو ایک زبردست ڈائمنشن ہے ہمارے ملک میں. اب عمران خان صاحب نے شاید یہ بھی مجھے تھوڑی سی اس میں ڈس اپوائنٹمنٹ یہ بھی ہوئی کہ جو شخص جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ماشاءاللہ مقبولیت بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی چاہ رہے تھے کہ میری مدد کی جائے اور پھر اس حکومت کو بھی گھر بھیجا جائے. لیکن یہ پھر شاید گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ کوئی بھی اقتدار میں اگر آنا چاہتا ہے تو وہ مقتدر حلقوں کے جب تک رائٹ سائڈ پر نہیں ہوگا وہ نہیں آ سکتا. عمران خان صاحب کو شاید اس وقت جو فکر ہے وہ یہ بھی ہے اور ان کی جماعت کو بھی ہے کہ بھئی ہم کسی مخالفت میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ہم رانگ سائڈ پر چلے گئے ہیں اور ہم سے کوئی رجوع کرے یا ہم کسی سے رجوع کریں. بیرسٹر صاحب میری ذاتی خیال یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ریئل پولیٹک تھوڑی ٹیسٹ ہو گئی ہے. وہ ایک آئیڈیلسٹ ہیں، بڑے ٹیلنٹ بھی ہے ان میں، ماننا چاہیے، بڑی محنت کی ہے انہوں نے، لیکن وہ ایک طرح کا ایک پیمپرڈ چائلڈ تھا جو ایک حملہ ایک پروجیکٹ میں لگایا گیا تھا اور انہوں نے کوئی مشکلات نہیں دیکھی تھیں. اب کچھ مشکلات آئی ہیں تو اس کو اندازہ ہو گیا ہے. اور غالباً اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسمبلی میں جاتا ہوں، میں ریزائن واپس کرتا ہوں، یہ اسی کا ثبوت ہے. اور یہ جو ملاقات ہے، میں تو سچی بتاؤں طنز کے حق میں نہیں ہوں، کوئی بھی کرے، مزاح ہونا چاہیے. اور مزاح میں مجھے وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی. بہرحال بیقراری نظر آ رہی ہے، اور لیکن پھر بھی وہ ایک مقبول لیڈر ہے. میں یہ تو کبھی نہیں کہتا کہ سب سے مقبول ہے، لیکن ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کی پارٹی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل صحیح بات ہے. البتہ یہ جو اصل بات آپ نے عدالت والی کی نا، نصرت صاحب نے کی، ایک بات آپ بھول گئے ہیں دونوں. جی 10 بلین 9 بلین ڈالر تو آپ کو آربیٹریشن میں ہوا نا. جی 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 مطلب ٹکا. جی اتنے سالوں میں جو آپ کا نفع تھا وہ کہاں گیا؟ وہ 10 سے بھی آگے ہے. صحیح، وہ 10 سے بھی آگے ہے. اور میں آپ دیکھیں، میرا خواہش ہوگی کہ یہ بورنو ہم تو دونوں کو استاد اس طرح نہیں مانتے، لیکن میں ان دونوں کو غور سے دیکھتا ہوں، اگرچہ میں غیر سیاسی سا ہو گیا ہوں. آپ کبھی اسپیشل پروگرام کریں کہ عدالتی فیصلوں نے ہماری پولیٹی کو اور ہماری اکانومی کو برباد کیا ہے. بالکل ٹھیک. یہ مطلب ہے ادب کے ساتھ. مجھے بھی آج تکلیف ہوگی تو میں اسی کورٹ میں ہی جاؤں گا نا. میں روزی روٹی ہے، ہم ادب کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ کسی کے ساتھ بھی کیوں نہیں ہوا، مولوی تمیز الدین خان سے لے کر 200 خان میں، ان دونوں میں آپ نے ایک فنڈامنٹل اصول طے کر دیا. ایک فرد ایک طرف ہے، عوام ایک طرف ہے. یہی طے کیا نا آپ نے. اور میں نے تو ثاقب نصاب کے ہوتے ہوئے ایک مضمون لکھا تھا نیوز میں، دا ویدرنگ ساورینٹی. میری ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیپریشن آف پاور ختم ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. پاکستان کا آئین کی ٹرائکاٹمی ختم ہو چکی ہے. ایگزیکٹو کو آپ اس طرح نکالتے ہیں، دو کو آپ نے نکالا ہے کہ ایسے پی این کو نہیں نکال سکتے. پی این مجھے اگر وکیل کر لینا تو میں اگلے دن ایف ایس ٹی سی ہائی کورٹ سٹے لے آؤں گا. بدر صاحب نے ٹھیک کہا، ہائیسٹ کورٹ ٹرائل کورٹ بن جائے گی، بچے گا کیا ہمارے پاس؟ ایگزیکٹو آپ نے ختم کر دی. سیکٹری وہاں 50 کٹھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ جو اشر کرتے ہیں. irregularity کو آپ نے 10 سال سے کرمنلٹی میں بدلا اور افسروں کا ستیہ ناش کیا. بالکل. ایم ایل کا پروجیکٹ جو ہے، نہ ہماری گورنمنٹ نے کسی نے سائن کیا، نہ عمران خان سے کسی نے سائن کیا. اچھا باقی رہ گئی پارلیمان جیسی بھی ہے، مدر انسٹیٹیوشنز ہے. آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ آئینی امنڈ کر سکتے؟ Who are you to tell us? 17 آدمی آپ بیٹھ کے آپ کہتے ہیں جی کہ دیکھو. دوسری بات، 450-500 کا ایوان ہے، ایک جج ہائی کورٹ کا. میں کہتا ہوں کہ وہ قانون میں سسرو سے بڑا کیوں نہ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اعلیٰ اخلاقیات میں سقراط سے بڑا کیوں نہ ہو. ہے تو ایک انسان نا، اس کی سینسٹیویٹیز ہیں، اس کے بائسز ہیں. وہ اس وقت پاکستان کا پارلیمان کا پاس شدہ لا جو ہے اٹھا کے وہ پھینکتا ہے. میں ادب کے ساتھ کہتا ہوں اس وقت نہ کوئی ایگزیکٹو قائم ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، نہ اس وقت پارلیمان ہے. بالکل ٹھیک ہے. صرف عدلیہ ہے. عدلیہ کا پرابلم یہ ہے انٹرنلی آزاد ہے، ٹھیک، اس کی اپائنٹمنٹ اپنے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہو گیا، اوپر سے اس پہ قدغن بھی نہیں ہے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ چیکس اینڈ بیلنس قائم کیے جائیں، پتہ نہیں سر اور ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اوپر جو ہے وہ مل کے چلے، ٹرانسگریس نہ کرے. ہماری
بڑھ سکتی. بالکل ہم ایک اریسٹڈ کنٹری ہیں, اریسٹڈ سیولائزیشن ہے. بٹ یہ بھی ہے نا ویسے صاحب کہ ہمارے ہاں پارلیمان کے اندر بھی دیکھیے جوائنٹ سیشن ہوتا ہے, کورم ہی پورا نہیں ہوتا, تو ہم پارلیمان کی اپنی جو تقدس ہے اس کا بھی بڑا غرق خود ہی کر دیتے ہیں. بٹ مدر صاحب میں آئی وانٹ ٹو برنگ یو ان دس سر, ایک تو بات یہ کہ جو نیب کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے پچھلے دور میں ہوا, مطلب آپ کے ملک میں بریلینٹ آفیسرز, بہت بریلینٹ بیوروکریٹ تباہ کر دی. میں زندگی اس لیے تباہ کرتا ہوں کہ جب آپ کے 3-4 سال ہوں, ضائع ہو جائیں, اور پھر کیس میں بھی کچھ نہ نکلے. فواد حسن فواد بہترین پاکستان کے بیوروکریٹ, پڑھے لکھے, نالج رکھنے والے شخص, لیکن ان کا کریئر, ان کی زندگی کے وہ 3 پریشیس سال, 2-3 سال تباہ کر دیے. کیا ہوا رزلٹ اینڈ میں کیا نکلا, اور انہوں نے ریسنٹلی بتایا بھی طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں کہ ان کو یہ سزا ایکچولی ملی کیوں. سوال یہ ہے سر کہ ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب والا کہ وہ قربت چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی دوبارہ, ایک تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا. دوسری بات یہ کہ جو وہ احترام سے اور بڑی احتیاط سے چلنا پڑتا ہے کہ معزز عدالتوں کی جانب سے جو فیصلے آتے ہیں, جو بیرسٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کتنی تباہی کی ہے, اور جس کی نشاندہی نصرت جاوید صاحب نے بھی کی ہے. منیب, وہ بیرسٹر صاحب نے پہلا مصرع پڑھا, بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہیں تھی. یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے جو عمران خان چاہتے ہیں اس پہ دوسرا مصرع لاگو آتا ہے. جی, جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی, تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. وہ غالباً چاہتے ہیں کہ وہ والی اسٹیبلشمنٹ ہو جو 2018 میں باجوہ صاحب کی تھی, جنہوں نے ظاہر ہے انہیں سپورٹ کیا تھا, بعد میں انہوں نے کسی اور کو سپورٹ کیا. اور یہ ہمارا دیکھیے یہ بڑا کانٹرڈکشن ہے عمران خان کی پوزیشن میں, اور یہی سب سے بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو اکیوز کر رہے ہیں, اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہے ہیں اپنے لیے, اور یہی بیسک تضاد اس میں پایا جاتا ہے. آپ ایک پرنسپل پوزیشن لینا کہ نہیں ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹکس میں ساتھ. فواد چودھری کبھی کبھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے یہ بات کرتے رہتے ہیں, لیکن عمران خان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول چاہتے ہیں پولیٹکس میں یا اسٹیبلشمنٹ کو بالکل الگ رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے لائرز موومنٹ کو میں اس لیے سپورٹ کرتا ہوں, اور اس وقت بھی کیا تھا, اس لیے کہ وہ ایک بڑے بنیادی پرنسپل کے اوپر چلی تھی موومنٹ. بالکل, اور وہ یہ تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں ایز اے سٹنگ آرمی چیف, ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو GHQ بلا کر اس کو یہ مجبور کریں کہ آپ ریزائن کریں. یہ پرنسپل تھا, اور اسی انکار کی وجہ سے اس کے بعد اس کی ڈائریکشن لوگوں نے اپنے انداز میں چلائی, اور اس کے وہ ظاہر ہے وہ ثمرات نہیں مل سکے جو ہم جس کی توقع کر رہے تھے. لیکن آج جو صورتحال بن رہی ہے, آپ دیکھیں کہ آپ نیب, یہ جو جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا موڈ لگ رہا ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس سے اس ترمیم کا فائدہ جن لوگوں کو پہنچا وہ اس ملک کے حکمراں ہیں اس وقت. تو ایک سیریس کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ ترمیم لے کر آئے اور فائدہ اٹھایا, اور جو نام سامنے آ گئے, تو کہیں نہ کہیں اگر مکمل طور پہ اسٹرائک ڈاؤن نہیں ہوگی تو یہ ضرور لگ رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ کیسز بحال ہو جائیں, عین ممکن ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی چیزیں آ جائیں. اس کے بعد کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہم سب کے لیے یہ ہے کہ کل مذاکرات میں کیا ہوتا ہے IMF کے ساتھ, کل فائنل ڈیل کیا ہوتی ہے, ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی. ایک آن ورج آف ڈیفالٹ پر ہم آ گئے ہیں, ڈیفالٹ سے ہم نکل پائیں گے نہیں نکل پائیں گے اس سچویشن میں. ایک پولیٹیکل کیوس مچا ہوا ہے, جہاں سر جوڑنے کی ضرورت ہے وہاں ہم ایک دوسرے کے سر توڑ رہے ہیں. بالکل صحیح. یہ سچویشن میں میرا خیال ہے ایک پولیٹکس کے اندر میرا خیال ہے اس طرح کی سچویشن بہت سالوں بعد, نصرت صاحب کو یاد ہو لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایک ایسی سچویشن میں کبھی ہم آگے کھڑے ہوئے ہوں.